بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنی فارسی دی کتاب دے اندر نا انسان دے حوالے دے نال بڑی پیاری مثال بیان فرما دے اور اپنا ایک تصور تخیلات دے اندر مثال بیان کر دیں۔ فرمانے نے کہ میں ایک جگہ تو گزردہ بیان، دو پرندے نے آپس اندر گفتگو کر رہے نے، گلاں باتاں کر دے نے کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے۔ جو ٹیچر حضرات آ کے بیٹھے نے انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مثال پڑھی ہوئے گی کسی نہ کسی کتاب کے اندر۔ فرمانے نے کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ اللہ پاک نے ان پر نہیں عطا کیتے مگر پران تو بغیر اڈاریاں مارنا چاہتا، پر موجود نہیں تے اڈن دی کوشش۔ فرمانے نے کہ میں دونوں پرندیاں نو مخاطب ہو کے فرمایا بھائی ہون تے انسان کوشش نہیں بلکہ اڈن لگ پہ۔
پرندیاں نے کہا جی وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ انسان نے ہوائی جہاز بنایا ہے، ہوائی طیارہ بنایا ہے، منٹاں سکنٹاں اندر اڑ کے کتے دا کتے پہنچ جاتا ہے۔ پرندے خاموش ہو کے، اور کسی دنا بندے نے، عقل مند بندے نے کیا کہ انسان پرندیاں دی طرح ہوا دے اندر اڑن لگ پیا اور مچھلی دی طرح پانی دے اوپر تیرنا سکھ لیا۔ پرندیاں دی طرح ہوا چ اڑنا اور مچھلی دی طرح پانی تے تیرنا سکھ لیا، مگر افسوس کہ اس انسان نے اس دنیا تے انسان ہو کے انسان دی طرح زندگی بسر کرنا نہیں سکھیا۔ کیوں بھئی انجا ہے کہ نہیں؟ ساریاں کوششاں ہوندیاں نے پرندیاں دی طرح اڑ دے بھی پہیاں، مچھلی دی طرح پانی تے تیرنے بھی پہیاں، مگر انسانہ طرح زندگی گزارن دے طریقے سکھے نہیں سکھے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے فرمایا، آج دا عنوان ہے عظمت انسان و مقصد انسان۔ عظمت انسان اور مقصد انسان۔ اللہ پاک نے اس انسان دی شان کتنی بڑھائی ہے اور انہوں مقصد کی دے کے بھیجے ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن نے فرمایا کہ انسان فرشتیاں نالوں اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور جانورانوں حیواناں نالوں بدتر بھی ہے۔ کدوں؟ جدوں انسان قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی بسر کرے گا، بد اخلاق نہیں ہوئے گا، اخلاق ٹھیک ہوئے گا، ادھو فرشتیاں نالوں اعلیٰ تے افضل ہوئے گا۔ تو جدوں کردار اچھا نہیں، بد اخلاق ہے، حیوانہ دی طرح جانوراں دی طرح دنیا تے زندگی گزاردہ پہ ہے، ادھو جانوراں نالوں حیوانہ نالوں بدتر ہے۔ اور کسے لکھن والے نے لکھیا، انسان بننا فرشتوں سے افضل ہے، مگر اس میں محنت لگتی ہے زیادہ۔ انسان بن جائے تے فرشتیاں تو اعلیٰ، اگر انسان نہ بڑھے تو جانوراں حیوانہ نالوں بدتر ہے۔ تو آئیے میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تسا سے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے سب تو پہلا عظمت انسان سننا ذرا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اس مقام تے فرمایا میرے ملائکہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اللہ پاک فرما دینے میرے ملائکہ میں اس زمین تے اپنا خلیفہ بنا لگا، اپنا بندہ بنا لگا۔ تے فرشتیاں نے کیوں کہا اللہ سوڑے
ایسی مخلوق بنائے گا، ایسا بندہ بنائے گا جیڑا بندہ اس زمین تے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق بنائے گا، ایسا بندہ بنائے گا جیڑا بندہ من یفسد، اس زمین تے فساد پھیلائے گا، اس زمین تے فتنہ برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا۔ آج میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا، فرشتیاں نے کیا اللہ تو ایسا بندہ بنان لگا ہے، ایسی مخلوق بنان لگا ہے، من یفسدو جڑے زمین تے فساد پھیلان گے۔ اج دسو نا فساد اس زمین تے برپا گندہ پیا ہے کہ نہیں گندہ پیا؟ فتنے روزانہ دی تعداد دے اندر اٹھ دے پے نے کہ نہیں اٹھ دے پے؟ مذہبی لیول تے ویکھو فساد نظر آندا ہے، سیاسی لیول تے ویکھو فساد نظر آندا ہے۔ اللہ اللہ دوسری بات انہوں نے کہی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اللہ ایسی مخلوق بنان لگا ہے جڑی خون ریزی کرے گی، خون بہائے گی۔ آج خون گندہ پیا ہے کہ نہیں گندہ پیا؟ اللہ اللہ ویر ویر دی جان دا دشمن بن گیا ہے نا، ویر اپنی بہن نو قتل کردہ پیا ہے، ویر ویر نو قتل کردہ پیا دکانہ دی پیچھے، اللہ اللہ پراپٹی دی پیچھے، دولت دے پیچھے اپنے ویر نو قتل کردہ پیا ہے، اور ویر جڑا ہے اپنی بہن نو غیرت دے نام تے قتل کردہ پیا ہے۔ اللہ اللہ اولاد ماں باپ نو قتل کرن لگ پئیے نا، اللہ اکبر ماں باپ اپنی اولاد نو قتل کردہ پیا ہے روٹی دے ڈر دی وجہ تو، رشتہ دار نو قتل کر دے پینے۔ اللہ سونیاں ایسی مخلوق بنائیں گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ جڑی زمین تے قتل و غارت کرے گی، خون ریزی کرے گی۔ اللہ پاک فرماندے نے انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جاننا او تسی جان دے، جو میں جاننا ہوں تسی جان دے۔ اللہ پاک اے فرشتے آنے نے اللہ ایسی مخلوق جڑی فساد بھی کرے گی تے قتلو، میں نو تسی دسو جتنا آج انسان ہو کے فساد برپا کر رہے ہیں انہاں کسی اور مخلوق نے کیتا؟ ویر ویر نو لڑاندہ پہ ہے، عورت ہو کے لوگاں دے کراچے فساد برپا کر دی پئی ہے، قتل و غارت میں تینج کواں گا پہلے رشتے ہویا کر دے سن خون دے، ہن خون دے رشتیاں دا قتل ہوندا پیا۔ اچھا ہے جڑی انہوں نے گل کی تھی فرشتیاں نے کیوں کی تھی؟ کیا انہوں نے کوئی علم غیب سی؟ فرشتیاں کون؟ انہوں نے اس وجہ تو کی تھی نا بھئی علم غیب صرف عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، علم غیب گج کے بولو کدے کولے؟ بولو کدے کولے؟ صرف اور صرف اللہ دے کول ہے۔ ایک گل انہوں نے کیوں کی تھی؟ گل اس وجہ تو کی تھی کہ اس زمین تے میرے اور تواڈے تو پہلا جنات آباد سن۔ کون؟ جناتی مخلوق، اور اے فساد بھی بڑا برپا کر دے سن، قتل و غارت بھی بڑی کر دے، جیویں آج اسی کر دے پے ہاں جناب، کسے دی جان محفوظ نہیں، کروں باہر نکل دے پتہ نہیں واپسی انہیں گھر ہونا کہ نہیں ہونا۔ یہی کام جنات کرتے سن، انہوں نے ویکھیا اگر او مخلوق نے انج کیتا تو انہوں نے بھی انج، اور دوسری بات کہ جڑا بندہ با اختیار ہوئے او دا دل چیز نو سلامت رہن دوے، او دا دل ہے چیز نو توڑ پھوڑ کے ہتھچے پھڑا دوے، اور اللہ پاک نے اس مخلوق نو با اختیار بنایا ہے، تے با اختیار ہون دی وجہ تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ دوویں کام لازمی، بولو تے آج اسی یہ دوویں کام لازمی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک فرمان دینے
میرے فرشتوں انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا وہ تسی جان دے نہیں جان دے۔ اللہ پاک فرماندے نے مینوں پتہ ہے انہاں دے اندر بڑے بڑے قتل و غارت کرنے والے بھی ہونگے تے بڑے بڑے نیکوکار بھی ہونگے، ان عظمت انسان انہاں دے اندر جناب بڑے بڑے بد کردار بھی ہونگے تے بڑے بڑے اچھے کردار والے بھی ہونگے۔ اللہ پاک فرما دینے فرشتیو انہاں نال پیار مینوں پتا کننا ہوئے گا، انہاں نال محبتاں پتا مینوں کنیاں گون گیاں۔ اللہ پاک فرما دینے ایک بندہ 99 قاتل کرنے والا ہوئے گا، 100 قتل کرنے والا ہوئے گا، 100 قتل کرن تو بعد ایج کر کے میرے سامنے آکے کہے گا ربا میں بڑا گناہگار، اللہ میں بڑا زیاکار، اللہ میں بڑا خطاکار، شاہ کا معافیاں منگنا چاہنا توبہ کرنا چاہنا۔ اللہ پاک فرشتیاں نو فرما دینے انہاں نال محبت تے پیار مینوں انہاں ہوئے گا، ایدیں آنکھتی اندروں نکلن والا آنسواں دا قطرہ زمین تے بعد اندر آئے گا، 100 قتل معاف کر کے جنت عطا کر دوانگا۔ تُسی گل کر دے پہ وَمَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرمایا ضرور فساد بھی ہوئے گا، قتل و غارت بھی ہوئے گی، مگر انہاں دے اندر اچھے لوگ بھی بڑے ہونگے۔ میں نو تُسی دسو اس مخلوق تو علاوہ کسی مخلوق اندر نبی آئے؟ بولو فرشتے نوری نے، مگر فرشتیاں نو اللہ نے نبی بنایا۔ تے جنات ایسی مخلوق ہے جے میں دل کردہ ہوئے ایتھے لوگ جن او کر لڑ یہ کر، یعنی کہ رب دی مرضی نال انسان تو زیادہ فرتی ہے، مگر انہاں نو رب نے نبی بنایا۔ نبی کس مخلوق اندروں آئے؟ بولو تے پتہ یار اپنی دی عظمت سن کے بولو نا تھوڑا جا، نبی کس مخلوق اندروں آئے؟ ساڑھے اندروں آئے۔ تے اللہ پاک نے پھر اس مخلوق نو عزت عطا کی تھی کہ نہ کی تھی؟ اللہ اکبر اللہ پاک فرمانے نے فرمایا میرے پیارے ملائکہ انی عالم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے، اس مخلوق نو میں بڑی عزت دوانگا، بڑی شان دوانگا، بڑا مقام دوانگا۔ آئیے قرآن پاک دی آیت تو بعد میرے پیارے مدنی دا فرمان سننا ذرا محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے صحیح مسلم دی حدیث گئے، فرما دینے اللہ دے نبی نے ایک دن میرے جناب بازو تو پکڑ لیا، کلائی تو پکڑ لیا، پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ گل سننا، اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی نو پیدا کیتا ہے نا، اتوار والے دن اللہ پاک نے جناب پہاڑاں نو پیدا کیتا، سنیا جدرا اللہ پاک نے ہفتے والے دن مٹی نو پیدا کیتا، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑاں نو پیدا کیتا، سوار والے دن اللہ پاک نے درختاں نو سبزے نو پیدا کیتا ہے، اور منگل والے دن اللہ پاک نے جناب ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا کیتا، بیماریاں نو، جراثیماں نو، غیر برائی مخلوق نو جنو بندہ وے کر کے ناپسند کر دے۔ اتھے میں معاشرے دی ایک گل کرنا چاہنا، کئی لوگ نے آندے نے ویر سونیا منگل تے سنگلے نا، منگل جڑا منوس دینے نا، منگل نو اے کام نہیں کرنا چاہیدہ، او نہیں کرنا چاہیدہ، رشتہ نہیں کرنا چاہیدہ، کاروبار دا آغاز نہیں کرنا چاہیدہ۔ اللہ ہندہ کی یہ منگل والے دن اللہ سی کام نہ کرانگے یا کرانگے کی ہوئے گا؟ معاشران دا منگل والے دن اگر رشتہ کیتا دے برقرار رہنا نہیں رہنا، منگل والے دن کاروبار کیتا تے توڑ چڑھنا نہیں چڑھنا۔ اور میرا
میرا ویر سونیا ایدہ شریعت دنال کوئی تعلق نہیں منگل والے دن کام کر سوار والے دن کر بدھ والے دن کام کر کوئی ایسی گل نہیں منگل والے دن اللہ پاک نے غیر ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا فرمایا بدھ والے دن اللہ نے جناب نور نو پیدا فرمایا جمعرات والے دن اللہ پاک نے چوپاویاں نو پیدا فرمایا جمعے والے دن عصر تو بعد اللہ نے انسان نو پیدا فرمایا اللہ لائتھیون میں ایک پوائنٹ بیان کرنا چاہنا سب تو پہلا اللہ نے مٹی نو پیدا فرمایا اس تو بعد پہاڑاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد درختاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد ناپسندیدہ چیزاں نو پیدا فرمایا اس تو بعد نور نو پیدا فرمایا اس تو بعد چوپاویاں نو پیدا فرمایا آخر تے انسان نو پیدا کیتا آیا آخر اندر شان سب تو ود دے دیتی ہے اللہ اللہ اے عظمت انسان نہیں تو اور کیا گئے ایتھے ایک اور گل کر دیئے اللہ نے ساریاں چیزاں بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں کن کہہ کے بنائیاں مگر جدو تیری میری واری آئی اللہ نے گن گن کے بنایا گن گن کے بنایا اللہ اللہ ناک دی جگہ تے ناک لایا آنکھ دی جگہ تے آنکھ لائی کان دی جگہ تے کان لایا دماغ دی جگہ تے دماغ لایا یعنی کہ انج رب نے انسان نو بنایا جنج رب بندے دی منشا سی انج رب نے اس مخلوق نو بنا دیتا اللہ اکبر اللہ وہ سونیاں گلے بھی تو اپنی عظمت نو نہ سمجھے تے تیرے اپنے مقدر نے اللہ اکبر اللہ ایتھے میں جنابے والا ایک اور حدیث بیان کرا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگو ایک دن نا بیت اللہ دا طواف کر دے پینے طواف کر دیاں امام ابو داؤد نے اے حدیث نو نقل فرمایا امام ترمذی نے اس حدیث نو نقل فرمایا اللہ دے نبیاں کر کے جناب بیت اللہ دا طواف کر دے پینے بیت اللہ دا طواف کر دیاں اللہ دے نبی نے بیت اللہ نو مخاطب فرمایا اے جو انگلی دا اشارہ کر کے میرے پیغمبر نے فرمایا بیت اللہ رب نے تینو بڑی شان عطا کی تھی بڑا مقام عطا کی تینا پوری کائنات دے لوگ تیرے والے منہ کر کے نماز پڑھ دینے بڑا تیرا مقام بڑی تیری شان تیرا جڑا بندہ طواف کر دینا ایک ایک قدم تے گناہ بھی معاف ہوندے نے نیکیاں بھی مل دیاں نے جڑا حج کر لین دینا اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے مگر گل سن لے بیت اللہ تیرے تو زیادہ شان اللہ پاک نے مومن انسان دی بنائیے ہائے 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 بیت اللہ دی شان رب نے بڑی بنائی کنی بڑھائی کہ جڑا بیت اللہ دے طواف کر دے چکر لا لین دے رب سارے زندگی دے گناہ معاف کر دیں مگر بیت اللہ تو زیادہ شان ہے انسان انسان ہوئے حیوان بولو انسان ہوئے انسانی لبادہ اوڑ کے درندہ نہ ہوئے فرمایا مومن انسان او دی شان تیرے نال ود بنائی جس طرح میں ہوں دو بزرگ آپس چھ ملاقات کر دے پہ مسجد چھ جدو داخل ہویا تے ایک بزرگ کہہ رہا سی کہ تواڈے نال جدو سلام ہوندی ملاقات ہوندی یقیناً خوشی ہوندی تے دوسرے بزرگ صاحب فرماندے نے مومن نال سلام لے کے ترو تازہ ہو جاندے مومن نال مل کے حشاش بشاش ہو جاندے مومن دی رب نے شان ہی بڑی بنائی ہے مقام ہی بڑا بنایا ہے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسافہ کر دے تے مسافہ کر کے ہاتھ جدا بعد اندر ہوندے نے رب پہلا سگیرہ گناہ معاف کر دے اے مومن دی شان ہووے مومن انسانی لبادیں اندر شیطان نہ ہوئے حیوان نہ ہوئے درندہ نہ ہوئے فتنہ و فساد کرنے والا نہ ہوئے بلکہ اپنے گناہ دی معافی منگن والا ہوئے
رب کو ڈرن والا ایسا مومن فرمایا ایسا مومن بیت اللہ دے سامنے جاندہ ہے تے بیت اللہ بھی ہوتے تے رشک کردہ ہے کہ سبحان اللہ تیری عظمت میرے نالوں زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار سنیا جے ذرا سنیا جے اللہ پاک نے مومن نو شان بڑی عطا کی تھی انسان نو شان بڑی زیادہ عطا کی تھی. میں تو اتھے ایک گل انج کہاں گا اگر رب نے انسان نو نہ بنانا ہوندا تے اللہ پاک نے پوری کائنات نو بنانا ہی اپنے کولوں نہیں گل کردا پیا حدیث دی روح نال گل کردا پیا. اگر رب نے تینوں مینوں نہ بنانا ہوندا تے رب نے پوری مخلوق نو نہیں بنانا. کتھے لکھے ہے آئیے نبی کریم علیہ السلام اور حدیث ہے فرمایا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نو اللہ نے اگر نانا بنانا ہوندا تے اللہ نے پوری کائنات نو نہیں بنانا. ساری کائنات نو بنایا سجایا نظام چلایا میرے محبوب دی وجہ میرے محبوب دی شان دی وجہ تو. دوسری حدیث سنو ذرا اللہ دے نبی علیہ السلام دے کڑو صحابہ نے سوال کیتا حضور تسی کدوں دے نبی ہو تسی کدوں دے خاتم النبیین پیغمبر ہو. ایتھے مردے گامے کانے نو بھی پیغام ہے او دے منن واڑے نو بھی پیغام ہے. صحابہ آندے نے حضور تسی کدوں دے پیغمبر ہو کدوں دے خاتم النبیین ہو تے اللہ دے نبی فرماندے نے اودوں آدم دی مٹی گوئی ہوئی سی اللہ نے اودوں ہی مینوں خاتم النبیین پیغمبر بنا دیتا. کدی شان ہے بولو انسان دی کدی شان ہے انسان دی تے ساری شان سانو جیڑی ملی ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وجہ تو عطا فرمائی. ہلے بھی تو کہیں کہ میں پیغمبر نال پیار نہیں کردا محبت نہیں کردا اور میں تے پیغام دینا چاہنا جدے دل اندر حب مصطفیٰ نہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار میرے پیغمبر دا نام ہے محبت نال پیار نال انج کہہ دیئے اللہ اللہ. حضرات دی وقار اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو بڑی شان عطا فرمائی بڑا مقام عطا فرمایا. انج کہہ دیئے سونا جگ تے شاک امم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ ہے امم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا. سونا جگ تے شاہ ہے امم آیا ونڈن دکھیا دے غم آیا. کوئی عبداللہ دا چین چومے کوئی زلف چومے کوئی نین چومے چومر جبریل قدم آیا چومن جبریل قدم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. زندہ قبراں وچ پیندیاں زر زندہ قبراں وچ پیندیاں زر آقا آئے تے بیٹیاں کہندیاں سن. دوبارہ پڑھا ذرا زندہ قبراں وچ پیندیاں سن آقا آئے بیٹیاں کہندیاں سن. کی کہندیاں سن آقا تیرا آنا آقا تیرا آنا آقا تیرا آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا. آقا تیرا آنا آقا تیرا
آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا آقا تیرا آنا ساڈے کم آیا ونڈن دکھیاں دے غم آیا سونا جگ تے او سردار آیا ہے جدی کل کائنات تر آیا ہے سونا جگ تے او سردار آیا ہے جدی کل کائنات تر آیا ہے امت دا بن غم خار آیا ہے امت دا بن حاکم آیا ہے ونڈن دکھیاں دے غم آئے سونا جگ تے شاک امم آئے ونڈن دکھیاں دے غم آئے اللہ پاک نے انسان بڑی شان عطا کی دیئے اللہ نے بڑا مقام عطا کی ہے اللہ نے بڑی عظمت عطا کی دیئے اللہ اکبر اللہ اور اللہ پاک نے ساری کائنات دی اندروں سارے انسانہ دی اندروں گج کے بولو ود کے زیادہ شان کنو عطا کی دیئے بولو اللہ نے سانوں بھی تے ساڑھے نبی اسی بھی سب تو بعد آئے تے ساڑھی شان سب تو بہتی میرے نبی بھی سب تو بعد آئے تے شان بھی سب نالو اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے اللہ پاک دا قرآن سننا دراؤ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا علم تارو ان اللہ سخر لکم ما فی السماواتی وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا وباطنا ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا قدع ولا کتاب منیر اللہ ایدہ ترجمہ سننا ذرا اللہ پاک فرمانے نے علم تارو ان اللہ سخر لکم ما فی السماواتی وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرتا وباطنا اللہ پاک فرمانے نے او میرا بندہ اے پوری کائنات جڑی میں سجائیے پوری کائنات چلائیے پوری کائنات دیاں چیزاں بنائیاں فرمایا تیرے واسطے بنائیاں اے پوری کائنات نو مسخر کیتا اے پوری کائنات نو سجایا قرآن پڑھ دا پیاں علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماواتی وما فی الارض فرمایا جڑی پوری کائنات نو مسخر کیتا ہے زمینہ آسمانہ دیاں چیزاں بنائیاں سجائیاں اے تیرے واسطے سارا کچھ کیتا ہے وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَكُمْ ظَاہِرَةً وَبَاطِنًا فرمایا ساریاں نعمتاں جڑیاں نظر ہوندیاں نے جڑیاں پوشیدہ نے سارا کچھ تیرے واسطے بنایا انج کہہ لو اللہ نے سورج بنایا تیرے میرے واسطے چاند بنایا اللہ نے تیرے میرے واسطے ستارے بنائے اللہ نے تیرے میرے واسطے روشنیاں بنائیاں اللہ نے تیرے میرے واسطے رات بنائی اللہ نے تیرے میرے واسطے چوپائے بنائے میرے تیرے واسطے درخت بنائے میرے تیرے واسطے ساریاں مخلوقاں بنائیاں اللہ نے میرے تیرے واسطے تینوں تے مینوں بنایا اللہ نے اپنے واسطے بنایا اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سننا ذرا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاكُمْ
وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. اللہ پاک اس قرآن پاک نے مقام تے فرمانے نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فرمایا میرا بندہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بنی آدم. کاش ترجمہ ہندہ اللہ پاک فرماتے نے اوے بنی آدم آدم دی اولاد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم تینوں بڑی شان عطا کیتی ہے تینوں بڑا مقام عطا کیتا ہے تینوں بڑی عزت عطا کیتی ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ پاک فرماتے نے تیرے واسطے جناب اے سواری وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فرمایا تو جناب والا ہواواں چ سواری کر سکنا ہے اور سمندراں چ سواری کر سکنا ہے. وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا پوری کائنات ود کے تینوں شان عطا کر دیتی ہے. اللہ اللہ. فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم وَحَمَلْنَاهُمْ. فرمایا بنی آدم دی اولاد تینوں اسی شان بولو بڑی زیادہ عطا کی. شان بڑی زیادہ ہے مقام بڑا زیادہ. کتنا زیادہ؟ اللہ پاک نے نا حضرت آدم نو بنایا. حضرت آدم 60 ہاتھ قد اللہ نے عطا فرمایا. کنے ہاتھ 60 ہاتھ قد اللہ نے عطا فرمایا تے 40 دن مٹی دا ڈھانچہ پیا ہے تے فرشتہ جیڑا بھی لاگوں دی ننگ ہے نا آندے نے پتہ نہیں یار کی شے رب نے بنا دیتی ہے پتہ نہیں یہ کیڑی چیز ہے. اللہ پاک انہاں دیاں گلاں سن کے کہندے تے ہون گے اے وقت جدوں آئے گا تو انہوں پتہ چلے گا کیڑی مخلوق میں بنا لگا. خیر 40 دن تو بعد اللہ پاک نے جسم دے اندر روح داخل فرمائی. روح داخل ہو گئی. فرمایا آ جاؤ سارے فرشتے کٹھے ہو کے آگے. ربا کی کرنا ہے؟ فرمایا اے میں بندہ بنا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. فرمایا بندہ بنا ہے شان دی بڑی زیادہ مقام دا بڑا زیادہ. اگر کوئی سمجھے اللہ جی کی کرنا ہے؟ فرمایا سارے سجدہ کرو سجدہ ریز ہو جاؤ. میرے پیارے بھائیو نوری مخلوق جتھے بندے نو سجدہ کر دی پئی ہے او دی شان کتنی زیادہ ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. کاش گناہ کرن تو پہلا تینوں سوچ آ جائے کہ میرا تے مقام ہی رب نے بڑا زیادہ بنایا. کاش کتے رب دیاں بغاوتاں کرن تو پہلا تینوں سوچ آ جائے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ رب نے میرا مقام ہی بڑا زیادہ بنایا. یارو اے بغاوتاں نافرمانیاں اسی ادوں کرنے ہیں جدوں اپنی عظمت نہیں سمجھتے. اللہ نے کنہ کو سجدہ کروایا بولو لگ دے اب تھوڑی جی اور وضاحت کریے. اے جڑا سجدہ سی نا اے عبادت والا سجدہ نہیں سی بلکہ تعظیمی سجدہ سی. کیڑا سجدہ؟ تعظیمی یعنی کہ ادب نال اللہ دسنا چاہندے سن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ میں اس مخلوق نو شان سب تو زیادہ عطا کیتی ہے. تعظیمی سجدہ کروایا عبادت والا سجدہ. پہلیاں امتان دے اندر سجدہ جائز سی مگر ہون اے سجدہ بولو حرام ہو گیا. آج دے دور اندر اس مخلوق اندر اس شریعت دے اندر ہون نہ اسی کسے غیر نو عبادت والا سجدہ کر سکنے تے نہ ہون تعظیمی سجدہ رب تو علاوہ کسی اور نو نہیں کر سکتے. تے آج کی ہو رہے بندہ ہو کے بندے دے سامنے سجدہ کرتا بندہ ہو کے جنانی دے سامنے سجدہ کرتا ہوندا ہے نہیں. مارکیٹ اندر بڑیاں جنانیاں بھی مشکل کشا آ گئی. بندہ ہو کے کھوتیاں نو سجدہ کرتا پیا. بندہ ہو کے کتیاں دے سامنے سر جھکاندا پیا. بندہ ہو کے بلیاں دے سامنے سجدہ کرتا پیا.
اشرف المخلوقات ہو کے اور یار کیڑی چیز میں تو آنو گناوا کہ بندہ کدے کدے اگے سجدہ کردہ پہ ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک فرمانے نے اے اشرف المخلوقات اے دا سجدہ صرف میرے سامنے بولو میرے سامنے جاجد ہے. مگر آج بندہ ہو کے میں رب نو چھڑ کے گیرہ نو سجدے کردہ پہ ہے. اور یار اگر تو اپنی شان نو سمجھیا ہوندا والا قد کرمنا بنی آدم تے کدی کسے دے اگے سجدہ کدی نہ کسے اگے سجدہ کردا کدی نہ کسے اگے سجدہ ریز ہوندا. تو اپنے مقام نو کھو بیٹھے اپنی شان نو اپنے وقار نو کھو بیٹھے. اللہ اکبر. اللہ حضرات دی وقار آئیے اللہ پاک دے قرآن دا ایک اور مقام سننا عظمت انسان تھے. اللہ پاک فرمانے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک فرمانے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے ایتھے بھی میری تے تیری شان بیان فرمائی ہے میرا تے تیرا مقام بیان فرمایا ہے. اور اللہ پاک نے مقام بیان کرن تو پہلا 4 قسمیں اٹھائیاں کنیاں 4 قسمیں اٹھائیاں. اللہ جی تسی قسم تو بغیر بھی گل کر دیں دے سانو تھوڑی بات تے یقین. مگر اللہ پاک فرما دینے میں تقیدن پختہ تے پکے طریقے طرح اللہ پاک فرما دینے سب نو دسنا جانا ادھی شان بڑی زیادہ. کیڑی قسم اٹھائی فرمایا والتین والزیتون فرمایا منو تین دی قسم منو زیتون دی قسم طور سینین. اللہ پاک فرما دینے میں نے طور سینہ دی قسم ہے وہذا البلد الامین. اللہ پاک فرما دینے امن والے شہر دی قسم یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں شہران دی میں نے قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک فرما دینے او میرا بندہ او میرا سونا بندہ تیری شان بڑی زیادہ بڑھائی تیرا مقام بڑا زیادہ بڑھایا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا اسی انسان نو بڑی سونا بنایا اسی انسان نو بڑی پیارا بنایا. اتھ میں ایک گل کرنا چاہنا اصلاح کے معاشرہ گل پلے نال بننا گل دل دیاں تختیاں تے نوٹ فرمانا اوپر اپنی ماں بہنوں نو بھی پیغام دینا چاہنا. رب کہہ دینے میں اپنے بندے نو بڑا سونا بنایا مگر بندہ لوگاں دے عیب لب دے. اللہ فرما دینے 4 قسموں چک کے میرے رب نے فرمایا میں بندے نو بڑا ہی سونا بنایا مگر بندہ آندہ ہے ایدہ قد چھوٹا ہے نا ایدہ رنگ کالا ہے ایدے ہونٹ موٹے موٹے نے ایدے کان وڈے نے ایدیاں اکھاں وڈیاں نے ایدے وال گنگرے آلے نے. اللہ اے یتیم غریب مسکین ہے. اللہ یعنی کہ بندہ کو کہ بندے دے عیب لبدا پہ ہے بندے دے عیب ظاہر کردہ پہ ہے. اللہ پاک فرما دینے میں انہوں بڑا ہی پیارا بنایا بڑا ہی سونا بنایا. وہ سونیا لوگاں دے عیباں والے نہ ویکھیا کر. اتھ میں کہ جناب والا شاعر دی ترجمانی کرا. اللہ شاعر اندے ایک گناہ میرا لوکی ویکھن دیمن دیس نکالا لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پھر بھی پردے پاون والا. او یار تو لوگاں دے عیباں والوین ہے رب تیرے گناہاں نو چھپا کے نیکیاں والوین دینا. اللہ سنیا جدرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو تعالیٰ انگو حدیث بیان کرن لگا اے میں کوئی اپنے کونوں گالے نہیں کرن لگا. سیدہ عائشہ اور میرے نبی علیہ السلام
السلام تشریف فرمانے سیدہ عائشہ نے انج کر کے سیدہ صفیہ دے بارے اللہ دے نبی دے سامنے عیب بیان کیتا عرضاں کردیاں نے سنیا ہے جڑی تواڈی بیوی ہے نا ایدا قد بڑا چھوٹا ہے نا ایدے اندر اے خامی او خامی انج تے انج اللہ 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 دے نبی فرماندے نے سنیا جدرا میریاں ماواں بہناں سنیا جدرا کٹھیاں ہو کے بیٹھ جاندیاں نے پورے محلے دیاں عورتاں دیاں انج کر کے بختویاں بیان کر دیاں نے پورے محلے دی عورت محفوظ نہیں رہ جاندی اللہ اللہ سیدہ عائشہ نے گل کیتی ہے سونیا سیدہ صفیہ دا قد بڑا چھوٹا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاری اے جڑی گل کیتی ہے مینوں پسند نہیں اور اللہ دے نبی اگلی بات فرماندے نے عائشہ اے جڑی گل کیتی ہے اے جڑا جملہ بولے ہے اگر سمندر دے مٹھے پانی دے اندر اے جملہ ملا دیتا جائے اے جملہ اتنا کڑوا گئے اتنا خطرناک گئے اتنا رب نو ناپسند گئے مٹھے پانی نو کڑوا کر کے رکھ دے گا اللہ اکبر آج کون ہے جڑا ادھ تو بچ دا بزرگ ہے تو اسے کم اندر لگتا جوان ہے تو اسے کم اندر ماما بہنہ نے تو اسے کم اندر اور یارو اللہ پاک فرمانے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ میں کنج تو انہوں سمجھانا اللہ فرمانے نے میں انہوں سونا ہی بڑا بنایا تو توں قد تے رنگ تے نینو نقش تے گل کردہ پہ اور اگلی بات افسوس نال درد دل نال بات کرنا چاہنا ساڑھا مزاج جدہ بن گیا ہے اسی اپنے بیٹے واسطے نا کوئی چاڑی کے رشتے بننے ہیں کنے کو بولو کئی چاڑیاں تو نہیں کراس ہو جائیں چاڑی کے رشتے بیکھے نے تے بون کی ڈے جاندہ ہے برفی کھا دی مٹھائی کھا دی چاہ پیتی سموسے برگر جو جو رکھیا سارا کچھ ہڑپ کیتے ہڑپ کر کے نا منہ تے کہہ کے آ جاندہ ہے ظالم تو آڈی بیٹی دا قد بڑا چھوٹا ہے ہندہ ہے جی کہ میں معاشرے دی گل کردہ بھی آسمان نوالیاں دی گل نہیں کردہ وہ تے اس چیز تو مبرہ نے پاک نے تو آڈی ساڑی گل ہوں دی پئی دوسرا رشتہ دیکھے گیا سارا کچھ کھادا تے واپسی کارا کے کال کی تھی تو آڈی بیٹی دی تعلیم بڑی تھوڑی تو اپنے بیٹے نو جج بنایا میرے پیغمبر نے نہ چیزانو ختم فرمایا کیوں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ شرم کرنی چاہی دیئے حیاء کرنی چاہی دیئے کسے دی بیٹی تے انگل اٹھام تو پہلا ہاں اگر بات سمجھ نہیں آئی سیدھے طریقے دنال کو بھئی توڑا ساڑا جوڑ یا توڑا ساڑا دانا نہیں رلیا خرچہ بھی ہزارہ نال کروا دینا تے اگلی گل ایر کی ویکھنا ہے مائی بابا ویکھنا ہے اگلی دفعہ فون تے کہے گا ہون نال تائے نو لے کے ہونا اگلی دفعہ ویکھن جائے گا ہون چاچے نو لے کے ہونا ہون پھوپھیاں نو لے یعنی کہ پورا خاندان کٹھا کر کے بیٹی نو ویک کے اینڈ تے جناب سانو تواڈی گل پسند اور کوئی شرم کرنا یار کوئی حیاء کر اللہ پاک فرمانے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کیڑے چکنا چٹور پہ ہیں کیا تینوں رب دی جنت دی ضرورت نہیں کیا تو رب دی جنت سے داخل نہیں ہونا چاہتا آئیے انسان دا مقام سمجھئے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار اوہ ایمیں عیب نہ کڑیا کر اللہ اللہ ایتھے میں ایک اور گل کر دواں ایک انگل اگلے وال چکنا ہے تے تین انگلان بولو تین انگلاں تیرے والوں دیاں نے اگر او دی بیٹی اندر عیب نے تے اپنی بیٹی وال فکر کر لیا کر غور کر لیا کر اللہ اللہ کسے یتیم بچی نو کسے قد پست والی نو یا رنگ دے کالے نو جدی اندر عیب موجود بھی ہوئے تو نو سینے نہ لا لیں گا رب انشاءاللہ تیریاں بیٹیاں دے عیب کج دے گا اللہ اللہ اگلے دی بیٹی
بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھیا کر اللہ خیر و فیت فرما دے گا انج کہہ لیے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا ترجمہ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ دیوے گزارہ نعمتاں تینوں تے اللہ ہزارہ نعمتاں دیوے تے اللہ سوڑے تیریاں پکارا تے اللہ کرے ہر قسم دی مہربانی تے اللہ پھر بھی او دے واللوں روگردانی چننا پھر بھی او دے واللوں روگردانی چننا قدرت واللوں جے ایک اکھ ہو جاوے کانی قدرت واللوں جے ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈانی دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو آ جان ہر گر دا چیلا پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا کدی بڑھنا سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بناوی لوے گا بناون والا او دی قیمت لوے گا پر او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا او جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا او جن نے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ اکبر حضرات دیوکار آئیے اللہ پاک فرمانے نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اللہ فرمانے نے اس انسان نو بڑائی سونا بنایا بڑائی پیارا بنایا آئیے عظمت انسان تو بعد مقصد انسان دی گل کریے ذرا اللہ پاک فرمانے نے وَفِي أَنفُسِكُمْ اور میرا بندہ کدی اپنے تے غور کریا کرنا کدی اپنے تے غور کریا کرنا تینوں بنان والا کونے تینوں پیدا کرن والا کونے تینوں بنان دا مقصد کیے اللہ اپنے آپ نو بے مقصدہ نہ سمجھ اوہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر کوئی بھی مخلوق بے مقصد پیدا نہیں کی تھی تے تو اشرف المخلوقات ہو کے کنج بے مقصد ہو گیا اللہ فرمانے نے وَفِي أَنفُسِكُمْ اپنے تے غور کریا کر تینوں بنان والا کون ہے تے قرآن بول کر کے کہے گا هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ قرآن بول کر کے کہے گا اوہ تینوں رب نے بنائے اور تینوں رب نے سجائے اور تینوں رب نے پیدا کی دینا اللہ پاک جی تسی بندے نو کنج بنایا اللہ پاک فرمانے نے قرآن پڑھ لگا اللہ پاک فرمانے نے پانی دا ایک قطرہ ماں دی چھاتی چو لے آئے دوسرا قطرہ باپ دی سلب اندروں لے آئے دوہاں قطریاں نو ملا دیتا ہے نا 40 دن پانی دی تھیلی بنائی ہے نا اس تو بعد 40 دن خون دی تھیلی بن گئی ہے نا اس تو بعد 40 دن گوشت دا ٹکرہ بن گیا ہے نا اس تو بعد اللہ پاک فرمانے نے انج کر کے گوشت دا ٹکرہ بنایا 120 دنوں تو بعد روح داخل فرما دیتی ہے نا اللہ پاک فرمانے نے 120 دنوں تو بعد رزق بھی لکھیا گیا زندگی بھی لکھی گئی موت بھی لکھی گئی اللہ پاک فرمانے نے اسی
اسی اپنے بندے وفی انفسکم گل بڑی پیاری کرن لگا مقصد انسان نظر اللہ پاک فرمانے نے اسی اج کر کے اپنے بندے نے چھوٹے چھوٹے اعضاء بنائے نے چھوٹیاں جیاں اکھاں بنائیاں چھوٹے جے کان بنائے چھوٹا جا نک بنایا چھوٹے چھوٹے ہونٹ بنائے چھوٹی جی زبان بنائیے چھوٹے جی ہاتھ بنائے نے انہاں ہتھاں دیاں انج کر کے 10 انگلاں بنائیاں اور انہاں انگلاں دے 30 پورے بنائے نے چھوٹے چھوٹے 30 جوڑ بنائے نے 2 پیر چھوٹے چھوٹے بنائے انہاں دے جوڑ بنائے اللہ جی سارا کچھ تسی کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے میں کیتا ہے میں کلیاں کیتا ہے اللہ پاک فرماندے نے اگلی گل سن او میرا بندہ وفی انفسکم اپنے تے غور کریں گا تینوں پتہ لگ جائے گا بنان والا کون ہے سجان والا کون ہے مقصد انسان کی ہے اللہ پاک فرماندے نے او میرا بندہ ماں دے بطن دے اندر 360 جوڑ جوڑے نے ماں دے بطن دے اندر تیرے 360 جوڑ جوڑے نے کدی بھی ماں نو تکلیف نہیں ہون دیتی اور تیری ماں نو جوڑ جوڑن دا بھی پتہ نہیں چلن دیتا اے جی میرا رب اے کون ہے بولو وفی انفسکم آج ہاتھ دی ہڈی ٹوٹ جائے بندہ سانگلے چلا جائے حافظہ بات چلا جائے تے رب آندے نے 360 جوڑ جوڑے نے تے تیری ماں نو ہی پتا بولو کسے دی ماں نے کیا ہے پتر تو میرے پیٹ اندر سی تے میں نو کڑاکیاں دی واد ہوندی سی کیا کدی کسے دی ماں نے نہیں کیا اللہ فرمانے نے 360 جوڑ جوڑے تیری ماں نو پتہ چلن دیتا نہیں چلن دیتا سانگلے چلے جاؤ حافظ آباد ہڈی جوڑ دے کل چلے جاؤ تے باندھی ہڈی جوڑنی پہ جائے تے پورا ملا سر تے چکیا جاندہ ہندائیں جگہ نہیں فرمایا تیرے 360 جوڑ جوڑے نے نہ تینوں تکلیف ہون دیتی نہ تیری ماں نو اللہ اکبر اللہ گل دی میرے بھائیوں نو سمجھ آندھی بھئی اللہ اکبر اللہ آئی اللہ پاک فرمانے نے پہلا مقصد انسان وفی انفسکم اپنے آپ تے غور کریں کر مینوں بنان والا مینوں پیدا کرنے والا کون ہے دوسرا مقصد سننا ذرا گلاں بڑیاں دے آدھا مگر وقت اجازت نہیں دیندہ پیا دوسرا مقصد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ذرا محبت نال پڑھو تے سارے پڑھو اللہ 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 پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا میرا بندہ تینوں پیدا کرن دا مقصد عبادت کر میری عبادت کر اللہ جسیں اپنے مقصد نو بھول گیا کسی نے دنیا مقصد سمجھ لئیے کسی نے دولت مقصد سمجھ لئیے کسی نے ہیرا پھیری جناب توکہ فراڈ مقصد سمجھ لے اللہ فرما دینے نا میرا بندہ اللہ فرما دینے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فرمایا تیرا مقصد عبادت کرنا ہے دنیا کمانا مقصد نہیں پہلے میں تو انہوں دس چکے ہیں 4 ماہ تو بعد اللہ رزق لکھ دینے نے اللہ زندگی موت لکھ دینے نے ویانا رب نو راضی کریا کر اپنا مقصد پورا کریا کر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ایتھے میں ایک بڑی پیاری مثال دے کے گال کرنا جانا سنیا جدرا بڑی پیاری مثال اینڈ دی گال لینا اور سونیا اگر تو فجر دی اذان سن کے اپنا بستر نہیں چھڑ دا سمجھ لے اپنے آن دا مقصد تو پورا نہیں کر دا پیا اور سونیا جیڑا رب تینوں سوا دین دے
آپ نہیں سوندا آپ نہیں سوندا تو رب دی خاطر فجر ٹائم اٹھنا گوارا نہیں کردا او جیڑا رب تینوں جناب والا روٹیاں کھوا دیندا ہے آپ نہیں کھاندا تو دی خاطر حرام نہیں چھڑدا پیا او جیڑا رب تینوں پلا دیندا ہے آپ نہیں پیندا آپ نہیں پیندا تو رب دی خاطر شراباں نہیں چھڑ سکدا اللہ فرماتے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جیڑا بندہ قرآن دی تعلیم آ جان تو بعد حدیث مصطفیٰ دا علم آ جان تو بعد جیڑا عمل نہیں کردا وہ اپنا جناب مقصد نہیں پورا کردا پیا اللہ فرماتے نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرماتے نے اپنا مقصد یاد کر اپنا مقصد پورا کر مقصد کیا عبادت کرنا اور میں ساریاں گلاں دا خلاصہ بیان کرا ساری تقریر دا نچوڑ ایک دو جملیاں دی اندر ہے کر کے سمیٹنا جانا سنیا جے دراز اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ تیری شان بڑی زیادہ بڑھائی تینوں پیدا بھی میں کی تائنا اور تو اپنا مقصد نہیں پورا کردہ پیا پوری کائنات نوں بڑھایا سجایا نظام چلایا تیرے واسطے چلایا پھر بھی تم میریاں بغاوتاں کرے پھر بھی تم میرے تو دور رہ کر کے اپنی زندگی گزارے اللہ پاک فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدری کی او میرا بندہ تم میں نو پہچانے ہی نہیں او میرا بندہ تم میرا عذاب نہیں کیتا جیڑا بندہ اپنا مقصد پورا نہیں کردا رب دا عذاب نہیں کردا جیڑا مقصد پورا کر دے اور رب نو راضی دنیا اندر بھی کر دے نا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب انو راضی کر کے اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا اللہ اکبر اللہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدری جڑا اپنا مقصد پورا کر دے پہلے اپنی عظمت نو سمجھ دے اس تو بعد اللہ دیاں نشانیاں تے غور و فکر کر دے اور اس تو بعد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون جڑا عبادت کر دے رب دے سامنے رکوع سجدہ کر دے جھک دے وہ اللہ دا ادب کر دے جڑا اذان سن کے مسجد اندر نہیں آندا حرام نہیں چھوڑ دا سود نہیں چھوڑ دا اور رب نو ناراض کر دے انہیں رب نو پہچانیا بھی نہیں تے رب دا ادب بھی کیتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین